أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم آغاز کریں گے سورہ توبہ آیت نمبر 111 سے 111۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اشترا خرید لی ہیں، من المؤمنین مومنوں سے، کیا خرید لی ہیں؟ انفسہم، ان کی جانیں، انفس نفس ان کی جمع ہے، جانیں ہم ان کی، واموالہم اور ان کے مال۔ اچھا، اللہ نے خرید لی ہیں یہ چیزیں، بدلے میں کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس بدلے میں کہ بے شک ان کے لیے جنت ہے۔ با بدلے کے معنی میں ہے، انا بے شک، لہم ان کے لیے، انہی کے لیے، الجنت کیا ہے؟ جنت ہے۔ یقاتلون، یہ لڑیں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ کون لڑیں گے؟ مومن۔ فیقتلون، چنانچہ وہ قتل کریں گے، ویقتلون، اور قتل کیے جائیں گے، وہ قتل کریں گے اور مقتول ہوں گے۔ وعدن، وعدہ ہے، علیہ، اس کے ذمے، کس کے ذمے؟ اللہ کے ذمے، حقاً، سچا، پکا۔ یہ حقاً صفت ہے کس کی؟ وعدن کی۔ یہ اس کے ذمے پکا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے، تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں۔ ومن، اور کون؟ اوفا، زیادہ پورا کرنے والا ہے، بعہدہ، اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو۔ فاستبشروا، اس لیے تم، فا کو سبیہ بنا لے، اس لیے، یا تو بھی چلے گا، اس لیے اس سبشرو، تم خوب خوش ہو جاؤ، اچھی طرح خوش ہو جاؤ۔ یہ خوب کس کا معنی ہے؟ اچھی طرح کس کا معنی ہے؟ سین کا۔ تم خوب خوش ہو جاؤ، ببیعکم، اپنی اس بیع پہ، اپنی اس بیع پہ۔ تین الفاظ ہیں۔ بیع کس کو کہتے ہیں؟ لین دین، ایک چیز خریدنا، اس کی کوئی قیمت ادا کر کے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیع۔ پس تم خوب خوش ہو جاؤ اپنی اس بیع پہ، الذی، جو، بایعتم بہ، تم اچھی طرح خوش ہو جاؤ اپنی اس بیع پہ جو تم نے کی ہے، بہ، اس سے، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ وذالک ہوا، اور یہی ہے الفوز العظیم، عظیم کامیابی۔ الفوز کا معنی کامیابی۔ اچھا، ذالک کے بعد ہوا آیا تو معنی کیا ہو گیا؟ یہی، ورنہ ذالک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ۔ اب ہوا بھی آ گیا اور اکٹھا معنی کیا ہو گیا؟ یہی ہے عظیم کامیابی، بڑی کامیابی۔ اس آیت کی تفسیر اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ میں نے مومنوں سے ایک بیع کی ہے۔ اللہ نے مومنوں سے سامان کیا خریدا ہے؟ ان کی جانیں اور ان کے مال۔ قیمت اللہ کیا دے گا؟ جنت۔ اور جنت بہت بڑی قیمت ہے۔ ان جانوں کی اور ان اموال کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ اس کی قیمت کیا ہو؟ جنت ہو، لیکن یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے، اس کا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے۔ اور پھر غور اس بات میں بھی کریں، جان دی کس نے؟ اللہ نے۔ مال دیا کس نے؟ اللہ نے خود ہی جان دی، خود ہی مال دیا۔ یہ جانیں، یہ مال جو اللہ نے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم میری راہ میں استعمال کرو گے تمہیں جنت دوں گا۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یقاتلون،
یہ لڑیں گے، قتال کریں گے اللہ کی راہ میں، کون؟ مومن. یعنی کہ اللہ نے جانیں خرید لی ہے نا، اب ان جانوں کا کرنا کیا ہے؟ ان جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، اور لڑائی پہ ظاہر مال بھی خرچ ہوگا. اچھا لڑنا ہے، پھر نتیجہ کیا نکلے گا لڑائی کا؟ یا قتل کریں گے یا قتل ہوں گے، اور ممکن ہے دونوں کام ہو جائیں کہ پہلے قتل کرتا رہا کافروں کو، پھر قتل ہو گیا. دونوں صورتوں میں جنت مل جائے گی. جب آپ اللہ کی راہ میں لڑیں گے، آپ قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، تب بھی جنت ملے گی، اور اگر آپ کفار کو قتل کریں، غازی بن کر واپس آئیں، تب بھی جنت ملے گی. اب معاہدہ تو ہو گیا، اور معاہدے ایسے دنیا میں بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن دنیا میں کئی دفعہ وہ آدمی مکر جاتا ہے جس کے ساتھ وعدہ کیا جائے، معاہدہ کیا جائے. اللہ نے کہا کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں نے یہ وعدہ قرآن میں بھی کر دیا، میرا یہ وعدہ لکھا ہوا موجود ہے تورات میں بھی، انجیل میں بھی، اور مجھ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہوگا؟ تو وعدے کا پورا ہونا یقینی ہے، اس قیمت کا ملنا یقینی ہے. پھر بھی کوئی انسان ایسے معاہدے سے پیچھے رہے، اس کی مرضی ہے، اس کی محرومی ہے، اس کی بدنصیبی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا چونکہ تمہارا معاہدہ اللہ سے ہوا ہے، تمہیں یہ عہد اللہ نے دیا ہے، اس بیع کے اوپر خوش ہو جاؤ، جو بیع تم نے اس سے کی ہے، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. اور یہ عظیم کامیابی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو لگا دیں، اپنی مال کو لگا دیں، اور اللہ بدلے میں جنت دے دے. یہ عظیم کامیابی ہے. آیت نمبر 112 112 التائبون، اس سے پہلے ایک لفظ مقدر ہوگا، پوشیدہ ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ ہم، یعنی کہ یہ مومن جن سے اللہ نے معاہدہ کیا ہے، یہ کیسے مومن ہیں جن سے اللہ نے معاہدہ کیا؟ مومن کیسے ہیں؟ فرمایا یہ ترجمہ ہے اسی پوشیدہ لفظ کا، ہم، یہ التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے، الحامدون، حمد و ثنا بیان کرنے والے، السائحون، سفر کرنے والے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے. اور اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے روزہ رکھنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے. اور دونوں کا اکٹھا معنی کیا ہو جائے گا؟ نماز پڑھنے والے. الامرون، حکم دینے والے، بالمعروف، نیکی کا، بھلائی کا، والناہون، اور منع کرنے والے، روکنے والے، کس چیز سے؟ عن المنکر، برائی سے، والحافظون، اور حفاظت کرنے والے، لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی. وبشر، اور تو خوشخبری دے دے، المؤمنین، ان مومنوں کو. اس آیت میں اللہ رب العزت نے 9 اوصاف بیان کیے ہیں ان مومنوں کے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاہدہ ہوا. کیا ان کے اوصاف ہیں؟ نمبر 1، اللہ سے توبہ کرنے والے، ماضی میں جو گناہ ہوئے یا جو گناہ ہو رہے ہیں، ان گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرتے ہیں، پشیمان ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور پھر ان گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم اس گناہ کے قریب نہیں جائیں گے. یہ ہے توبہ. حقیقی توبہ کیا ہے؟ کہ آپ گناہ چھوڑیں. نمبر 2، گناہ کے اوپر شرمندہ ہو، پشیمان ہو، نادم ہو. نمبر 3، وعدہ ہو اللہ سے پکا کہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. وعدہ کرنے کے بعد ممکن ہے کہ شیطان پھر پھسلا دے، پھر گناہ ہو جائے، لیکن جب وعدہ کیا تھا تو دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھی، پکا ارادہ تھا کہ اب میں نے اس گناہ کے قریب نہیں جانا. یہ ہے توبہ. العابدون، عبادت کرنے والے، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے. اور یہ وہ کام ہے جس کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. الحامدون،
حمد و ثنا بیان کرنے والے کس کی؟ اللہ کی، ہر حال میں. بیمار ہوں تب بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، صحت یاب ہوں تب بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، کھانا مل جائے تو کھانا کھا کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، نہ ملے تب بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے. اور اللہ کو اپنی حمد و ثنا بہت پسند ہے. السائحون، اس کے دو ترجمے کیے گئے تھے، یعنی کہ دو تفسیریں ہیں اس کی. پہلی یہ ہے کہ سفر کرنے والے اللہ کی راہ میں، کبھی اس لیے سفر کے کافر ملک کو چھوڑ کے شفٹ ہو رہے ہیں اسلامی ملک کی طرف، اور یہ آسان سفر نہیں ہے، ہجرت کرنا آسان سفر نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ سفر کرنے والے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، اور یہ بھی آسان سفر نہیں ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے. سفر کرنے والے اللہ کی راہ میں مثال کے طور پہ علم لینے کے لیے، وہ بھی اس میں آ جائے گا. تو اللہ کے راستے میں جو بھی سفر کیا جائے وہ اس میں آ جائے گا. اور دوسرا اس کا معنی کیا ہے کہ روزہ رکھنے والے، یرحمک اللہ. الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے. اور رکوع اور سجود یہ نماز میں دو اہم ترین چیزیں ہیں. تو مراد اس سے کیا ہوتا ہے؟ پوری نماز. جیسے اللہ نے کہا ہے سورہ بقرہ میں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. کیا کوئی ایسی عبادت ہے جس میں اکیلا رکوع ہوتا ہو اور پھر باجماعت ہو؟ تو مراد کیا ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. تو رکوع و سجود سے یہاں مراد کیا ہے؟ نماز. اور اس سے پتہ چلا کہ رکوع و سجود نماز کے ارکان میں سے ہیں، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اگر ایک آدمی کی پہلی رکعت میں مثال کے طور پہ ایک سجدہ رہ گیا اور اس کو تیسری رکعت میں جا کے یاد آیا، چوتھی رکعت میں جا کے یاد آیا، اب کیا کرے گا؟ اس رکعت کو دہرائے گا. صرف سجدہ کرنے سے کام نہیں چلے گا، سجدہ حساب سے بھی کام نہیں چلے گا، کیونکہ یہ رکن ہے. رکن جیسے سورہ فاتحہ کے بارے میں حدیث ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی کیونکہ وہ رکن ہے، ایسے ہی رکوع کے بغیر نماز نہیں ہوگی، سجدے کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اور ارکان میں سے کوئی رکن رہ جائے تو سجدہ حساب سے کام نہیں چلتا. الآمرون بالمعروف، ان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ بھلائی کا حکم دینے والے، خیر کا حکم دینے والے. اور سب سے بڑا معروف کیا ہے جی؟ توحید. اس کے بعد نماز، پھر زکوٰۃ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جو توحید پہ ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور لوگوں کو بھی کہتے رہتے کہ توحید پہ آ جاؤ، شرک چھوڑ دو. نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے اور ان کا حکم بھی دینے والے. وَالنَّاهُونَ لِلْمُنکر، اور برائی سے روکنے والے. سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ شرک. اس کا مطلب ہے کہ شرک سے روکنے والے. پھر اس کے بعد برائیاں ان کے کئی درجات ہیں. مثال کے طور پہ جادو کرنا، اور کسی بھولی بالی مومن لڑکی کو پر تہمت لگانا، یتیموں کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہونا، مسلمان کو قتل کرنا. تو یہ جو لوگ ہیں یہ ان گناہوں سے دور رہتے بھی ہیں اور دوسروں کو منع کرتے رہتے ہیں. والحافظون لحدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اللہ کے احکام کی. اللہ نے جو حکم دے دیا اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. اللہ نے جس کام سے روک دیا رک جاتے ہیں. جتنی اجازت ملی ہے اس اجازت سے آگے بڑھتے نہیں ہیں. وبشر المؤمنین، اللہ نے کہا ان ایمان لانے والوں کو آپ خوشخبری دے دیں جن میں یہ کتنی خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ 9. ان میں سے پہلی 6 خوبیاں ایسی ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، ان کے بندے اور اللہ کے مابین ہیں. اور جو آخری 3 ہیں ان میں سے جو نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، ان کا تعلق کس سے ہے؟ بندوں سے. لوگوں کو آپ روکیں گے، لوگوں کو آپ منع کریں گے، لوگوں کو نیکی کی ترغیب دیں گے. اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بھی ہے اور اللہ کے بندوں سے بھی ہے. آیت نمبر 113 113، ما کانا، نہیں ہے، للنبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے،
کیا نہیں ہے، یعنی کہ یہاں پہ ایک لفظ مقدر ہوگا، پوشیدہ ہوگا. مثال کے طور پہ ما کان حقا للنبی، ما کان جائزا للنبی، جی نبی اسلام کے لیے جائز نہیں ہے، آپ کے لائق نہیں ہے. یا حقاً پوشیدہ کر لیں، جائزاً پوشیدہ کر لیں. جو عربی گرامر جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ ضرور کوئی نہ کوئی لفظ پوشیدہ ہوگا، اور وہ یہاں پہ مناسب کون سے الفاظ ہیں جو میں نے ذکر کر دیے. تو نبی کے لائق نہیں ہے، نبی کے لیے جائز نہیں ہے. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، یعنی کہ ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے. کیا جائز نہیں ہے؟ کہانا کا اسم کیا ہے؟ ان یستغفروا للمشرکین، کہ یستغفروا، وہ مغفرت طلب کریں، وہ بخشش طلب کریں، وہ دعائے مغفرت کریں، للمشرکین، مشرکین کے لیے. ولو کانوا، اور اگرچہ، کانو وہ ہوں، وہ کون؟ وہ مشرکین، اگرچہ وہ ہوں اولی قربا، قرابت والے، قربا قرابت رشتہ، اولی والے، تو اب کیا ہو گیا؟ رشتے دار. اگرچہ وہ ہوں رشتے والے، ان کے رشتے دار. من بعدی، من بعدی کا تعلق کس لفظ کے ساتھ ہے؟ یستغفروا. من بعدی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یستغفروا، کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کریں. من بعد ما تبین، ما مصریہ ہے، بعد اس کے کہ وعدے ہو گیا، بعد اس کے کہ وعدے ہو گیا، لہم، ان کے لیے. کن کے لیے؟ نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے. بعد اس کے کہ وعدے ہو گیا نبی علیہ السلام کے لیے اور اہل ایمان کے لیے. کیا وعدے ہو گیا؟ انہم، یہ فاعل ہے تبین کا. بعد اس کے کہ ان کے لیے وعدے ہو گیا، انہم، کہ بے شک وہ کون؟ وہ مشرکین، اصحاب الجحیم، بڑکتی ہوئی آگ والی ہیں، جہنم والی ہیں. اصحاب جمع ہے صاحب، ان کی، والے. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت کا پہلے تو سبب نزول کیا ہے، شان نزول کیا ہے، کس موقع پہ نازل ہوئی، کیا ہوا تھا زمین پہ کہ آسمانوں سے یہ آیت نازل ہوئی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شان نزول، سبب نزول. اس بارے میں بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی آتی ہے. حدیث کے راوی ہیں جناب مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن مسیب تابعی کے والد، اور یہ صحابی ہیں مسیب. یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ آپ کے چچا ابو طالب فوت ہونے والے ہیں. چنانچہ آپ ان کے پاس پہنچے، ان کے پاس بیٹھے اور انہیں دعوت و تبلیغ کرنے لگے، انہیں ترغیب دینے لگے کلمہ پڑھنے کی، مسلمان ہونے کی. قریب تھا کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے، لیکن وہاں پہ موجود تھے ابو جہل اور ایک اور کافر، عبداللہ بن امیہ بن مغیرہ. وہ دونوں کہنے لگے کہ اے ابو طالب، کیا آپ اپنے والد کا، اپنے بڑوں کا دین چھوڑ دیں گے؟ اترغب عن ملت عبد المطلب. تو پھر ابو طالب رک گئے، ورنہ قریب تھا کہ وہ کلمہ پڑھ لیتے. اب اللہ کے نبی نے پھر کوشش کی علیہ السلام، پھر ترغیب دی کلمہ پڑھنے کی. چچا جی، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ. چچا جی کلمہ پڑھ دیں، میں روز قیامت اللہ کے ہاں آپ کی شفاعت کرنے کے قابل ہو جاؤں گا. قریب تھا کہ پڑھ دیتے، لیکن پھر ابو جہل، عبداللہ بن امیہ، آپ اپنے باپ کا دین چھوڑ دیں گے، اپنے بڑوں کا دین چھوڑ دیں گے. یہ چیز جو ہے انسان کی گمراہی کے سبب بن جاتی ہے کہ کیا میرے بڑے غلط تھے. اور میں پہلے بھی کئی دروس میں کہہ چکا ہوں کہ ہم لوگ دنیاوی معاملات میں اپنے بڑوں کو غلط قرار دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ میرے ابا جی کو کاروبار کرنا نہیں آیا، میں کاروبار کر کے دکھاتا ہوں. ابا جی کو پتا نہیں تھا، ابا جی اس کاروبار میں پڑے رہے، وہ کاروبار بہتر تھا. اچھا، وہاں پہ اپنے باپ کو، دادا کو، پردادا کو غلط قرار دیں گے. دین کی باری آئے گی تو جناب وہ حجت ہے، وہ اتھارٹی ہے، نعوذ باللہ، گویا کہ وہ نبی ہو. تو یہاں پہ دیکھیے، ابو طالب قریب تھا کہ کلمہ پڑھ لیتے، لیکن کون سا جملہ رکاوٹ بن رہا ہے؟
کیا آپ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ چنانچہ ابو طالب کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پہ فوت ہو رہا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے، آپ بڑے غمگین تھے، بڑے پریشان تھے، لیکن آپ کہہ رہے تھے لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْ ذَلِكَ، کہ چچا میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اس سے روک نہ دیا جائے، منع نہ کر دیا جائے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اچھا، اب اس آیت کے اوپر غور کریں، اور خصوصاً موجودہ ایام میں ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، کبھی نہ کبھی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا لیڈر فوت ہوتا ہے جس کی بڑی شہرت ہوتی ہے، اور اس کے کئی کارنامے بھی ہوتے ہیں کفار کے خلاف، ممکن ہے ہوں، کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں بھی ہوتے، کبھی جرائم ہوتے ہیں، لیکن لوگوں میں بہرحال شہرت اچھی ہو جاتی ہے کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ سب کو پتا ہوتا ہے، خصوصاً اہل توحید کو، اہل حدیث کو، اصلی اہل سنت کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آدمی شرک کرنے والا تھا، غیر اللہ کو مدد کے لیے صاف صاف پکارتا تھا، صحابہ کرام کی اکثریت کو کافر سمجھتا تھا، لیکن ہم اس کو ہیرو سمجھیں گے، اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، اور جو منع کرے اس کو مجرم سمجھیں گے۔ ابو طالب سے زیادہ کس کی خدمات ہوں گی اسلام کے لیے؟ ابو طالب سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کس نے کیا ہوگا؟ ہم لوگ ان کے چار نعرے سن کے، جو یعنی کہ کسی کافر ملک کے خلاف نعرہ لگا دے وہ ہمارا ہیرو ہو جاتا ہے، چاہے اس کا عقیدہ گندا ہو، چاہے وہ قرآن کریم پہ صحیح معنوں میں ایمان نہ رکھتا ہو، چاہے وہ امہات المؤمنین کو یعنی کہ نعوذ باللہ مجرمات سمجھتا ہو۔ یعنی کہ ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ یہاں پہ دیکھیے، اللہ کے نبی کو اجازت نہیں ملی علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ کسی ایسے شخص کے لیے دعائے مغفرت کریں جو شرک کرنے والا ہو۔ تو جذبات میں بہنے سے بچنا چاہیے ان لوگوں کو جو عقیدے میں پختہ ہے، اور ہمیں عقل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لوگوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ دائیں بائیں جی ساری دنیا اس کی تعریفیں کر رہی ہے، ساری دنیا کی تعریفیں کرنے سے کوئی آدمی پاک نہیں ہو جاتا۔ پاک تب ہوگا جب کوئی آدمی کفر و شرک سے توبہ کرے گا مرنے سے پہلے تک۔ تو یہ آیت واضح ہو گئی کہ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ جائز نہیں ہے کہ وہ دعا کرے مشرکین کے لیے یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اچھا، یہ واضح کیسے ہوگا؟ یعنی کہ جب کوئی فوت ہو کس کے اوپر؟ کفر کے اوپر، اب واضح ہو گیا کہ جہنم میں جائے گا۔ اس سے پہلے آپ دعا کر سکتے ہیں یا اللہ اس کو بخش دے، اس کا مطلب ہوگا کہ یا اللہ اس کو بخش دے، یعنی کہ اس کو ایمان لانے کی توفیق دے، اس کو مسلمان بنا دے تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ لیکن جب وہ کفر پہ فوت ہو جائے اب آپ کو دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آیت نمبر 114 114، وما کان، اور نہیں تھا، استغفار، مغفرت طلب کرنا، طلب کس کا معنی؟ سین کا، نہیں تھا مغفرت طلب کرنا کس کا؟ ابراہیم کا علیہ السلام، نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا مغفرت طلب کرنا لی ابی ہی، اپنے باپ کے لیے، اپنے والد کے لیے، الا مگر، ان موعدۃ، ایک وعدے کی وجہ سے، وعدہ، ہاں، جو وعدہ اس نے کیا تھا، کس نے؟ ابراہیم نے علیہ السلام، ایاہو، اس سے، فلما، پس جب، تبینہ، واضح ہو گیا، لہو، اس کے لیے، کس کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے، انہو، کہ بے شک وہ کیا؟ اس کا باپ، عدو، دشمن ہے، للہ، اللہ تعالیٰ کا، للہ دو الفاظ ہیں، لام اور اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کا، تبرہ، تو وہ لا تعلق ہو گیا، کون؟ ابراہیم علیہ السلام،
وہ لا تعلق ہو گیا، وہ بیزار ہو گیا، منہ اس سے، کس سے؟ اپنے باپ سے. انا بے شک ابراہیم لأواہ، یہ دو الفاظ ہیں، لام الگ ہے، اواہ الگ ہے. لام کا معنی کیا؟ البتہ، یقیناً. اواہ آہوزاری کرنے والا تھا. اواہ آہوزاری کرنے والا تھا، بہت گڑگڑانے والا تھا، یا اس کا ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں نرم دل تھا، بہت نرم دل تھا. حلیم بہت بردبار تھا. پہلے اس آیت کا سبب نزول، یہ جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی نازل ہونے کی مناسبت کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے؟ تو امام نسائی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کر رہا تھا، جبکہ اس کے والدین شرک پہ فوت ہوئے تھے. تو جناب علی رضی اللہ عنہ نے اس کو اس بات سے منع کیا. تو وہ آگے سے کہنے لگا کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی تھی؟ تو اس مناسبت سے پھر یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے. اللہ تعالی نے کہا کہ جہاں تک تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا، تو اس کے پیچھے ایک وعدہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کیا تھا. اس کا تذکرہ سورہ مریم میں آتا ہے، آیت نمبر 47 میں، 47 میں. سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیہ. بلکہ اس سے پہلے کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی، بڑے ہی پیار سے، بڑی محبت سے، بڑے اچھے دلائل دیے ابراہیم علیہ السلام نے. تو آگے سے والد نے ان کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے کیا کہا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو میرے معبودوں سے اعراض کر رہا ہے، منہ موڑ رہا ہے. لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لارجمنک، میں پتھر مار مار کے تجھے ختم کر دوں گا. وہجرنی ملیہ، صحیح سلامت مجھ سے نکل جا، الگ ہو جا. یعنی کہ پہلے اس کے کہ میں تجھے قتل کروں اور تجھے ہلاک کروں اور تیری پٹائی کروں، یہاں سے نکل جا. دیکھیے شرک جو ہے انسان کو کس قدر اندھا کر دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام جیسا بیٹا، کتنے خوبصورت ہوں گے ابراہیم علیہ السلام، کتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوں گے، کتنی ان میں خوبیاں ہوں گی، کتنے پیار سے گفتگو کی ہوگی، کتنی خدمت کرنے والے ہوں گے باپ کی. لیکن شرک کی وجہ سے، اپنے معبودوں کی وجہ سے باپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نکل جائے یہاں سے. تو ابراہیم علیہ السلام کا سلام علیکہ، ٹھیک ہے باجی، میرا آخری سلام ہے آپ کو، الوداعی سلام ہے. سأستغفر لک ربی، لیکن میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا، میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا. تو اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام دعائے مغفرت کرتے رہے. لیکن جب ان کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، یعنی کہ جب ان کا والد فوت ہوا کس پہ؟ شرک پہ، تو تبرأ منہ، پھر اپنے باپ سے لا تعلق ہو گئے. یعنی کہ اس کے بعد انہوں نے والد کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی. ابراہیم علیہ السلام ویسے بڑے نرم دل تھے اور بڑے بردبار تھے. ان کی بردباری یہی ہے کہ انہوں نے دی گئی تکلیفوں پہ صبر کیا ہے. ابھی آپ نے وہ آیات سنی ہے کہ والد کا لہجہ کیسا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا ہے. انہوں نے اپنے والد سے کوئی ان کی بدتمیزی نہیں کی، کوئی گستاخی نہیں کی. لیکن اس میں عبرت ہے آج ہمارے لیے. اس کے باوجود والد کو سمجھاتے رہے ہیں، اور والد کے ان کو گھر سے نکال دینے کے باوجود ان کے لیے دعا کرتے رہے ہیں، اس امید پہ کہ اللہ ان کی اصلاح کرے گا، ان کو اللہ توفیق دے گا توحید قبول کرنے کی، ایمان لانے کی. یہاں پہ میں آپ کو کل کے درس کی ایک آیت کی طرف لے جانا چاہوں گا معذرت کے ساتھ. ذرا وہ آیت دیکھیں آپ، آیت نمبر 103، 103. خود من اموالہم، تو لے ان کے مالوں میں سے صدقتاً، صدقہ، ایسا صدقہ کہ تطہرہم، تو ان کو پاک کرے گا، وتزکیہم، تو ان کو صاف کرے گا، بہا، اس صدقے کے ساتھ، وصلی علیہم، اور تو ان کے لیے دعا کر.
کل جو میں نے ترجمہ کیا تھا یہ آج کا ترجمہ اس سے مختلف ہے. کل میں نے طاہرون کو بنا دیا تھا صدقہ کی صفت، لیکن یہ ہے کہ یہ صدقہ ایک منٹ، یعنی کہ صدقہ جو ہے وہ ان کو پاک کرے گا. میں نے کل کیا کہا تھا؟ صدقہ ان کو پاک کرے گا. اب کیا ہے کہ تو ان کو پاک کرے گا، تو ان کو صاف کرے گا اس صدقے کے ساتھ. چلیے آیت نمبر 115 115 وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالی لیضل کہ وہ گمراہ کر دے قومن کسی قوم کو بعد اذ ہداہم بعد اس کے کہ وہ ان کو ہدایت دے چکا، بعد اس کے کہ ہدا وہ ہدایت دے چکا ہم ان کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبینہ وہ وعدے کر دے کون؟ اللہ تعالیٰ، لہم ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے کیا وعدے کر دے؟ ما وہ امور، امور بریکٹ میں ہوگا، وہ امور وہ اعمال، یتقون جن سے وہ بچیں. یہاں تک کہ اللہ وعدے کر دے ان کے لیے ما وہ امور جن سے یتقون وہ بچیں، اجتناب کریں. ان اللہ بے شک اللہ تعالی بکل شیء علیم ہر چیز کے بارے میں علیم کمال علم رکھنے والا ہے. اس آیت میں تسلی دی گئی ہے ان لوگوں کو جو اپنے کافر والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے، اپنے کافر رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے، جبکہ ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ منع ہے. اب جب بتایا گیا کہ یہ منع ہے تو پریشان ہو گئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت بڑا جرم کرتے رہے ہیں. تو اللہ تعالی نے کہا کہ چونکہ آپ لوگوں کو پہلے منع نہیں کیا گیا تھا، آپ کو بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ چیز منع ہے، اس لیے اس زمانے میں جو آپ نے دعائیں کی ہیں وہ جرم نہیں ہے. واضح ہو گیا؟ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیضل کہ وہ گمراہ کر دے قوم کسی قوم کو بعد اذ ہداہم بعد اس کے کہ ان کو ہدایت دے چکا، ایمان لانے کی توفیق دے چکا. حتیٰ کب تک اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے والا نہیں کسی قوم کو؟ جب تک کہ اللہ وعدے نہ کر دے لہم ان کے لیے ما یتقون وہ اعمال جن سے وہ بچیں، جن سے وہ دور رہیں، جن سے وہ اجتناب کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ وعدے کر دے، بتا دے کہ یہ کام منع ہے، پھر بھی ہم کریں گے تو خطرہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق نہ چھین لے، ہدایت کی نعمت نہ چھین لے ہم سے. ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں کمال علم رکھنے والا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ بھی علم رکھتا ہے کہ کس کو ہدایت دینی ہے، کون ہدایت کے لائق ہے اور کون اس لائق ہے کہ ہدایت کی نعمت اس کو نہ دی جائے یا اس سے چھین لی جائے. آیت نمبر 116 116 ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لہو اسی کے لیے ہے ملک السماوات والارض آسمان و زمین کی بادشاہ، یحیی وہ زندگی بخشتا ہے، ویمیت اور موت دیتا ہے، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ من ولی کسی قسم کا کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کسی قسم کا کوئی مددگار. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آسمان و زمین کی ایک ایک چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اسی کے ہاتھ میں ہے زندگی، اسی کے ہاتھ میں موت. جب سارے امور اس کے ہاتھ میں ہیں تو آپ اس اللہ کے دشمنوں کے لیے دعائے مغفرت نہ کریں، آپ اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک نہ کریں، اس اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اس کی توحید کو اپنائیں اور شرک سے آپ دور رہیں. آیت نمبر 117 117 لقد البتہ تحقیق تاب اللہ علی النبی اللہ نے مہربانی فرمائی نبی پہ علیہ الصلوۃ والسلام، مہربانی فرمائی یا آپ کہہ لیں توجہ فرمائی، والمہاجرین والانصار اور ان مہاجرین و انصار پہ، الذین جنہوں نے اتبعوا پیروی کی، ہو اس کی، کس کی؟ نبی علیہ السلام کی. کب پیروی کی؟ فی ساعۃ العسرۃ تنگی والی گھڑی میں،
تنگی والے وقت میں، سا وقت گھڑی، الاسرہ تنگی، من بعد ما، یہ ما مصریہ ہے، من بعد ما کاد، کاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قریب ہے، قریب، یزیغ ٹیڑے ہو جائیں، کیا ہو جائیں؟ ٹیڑے ہو جائیں، کج ہو جائیں، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ یزیغ ٹیڑے ہو جائیں، قلوب دل، فریقن ایک گروہ کے، منہم ان میں سے، کن میں سے؟ مہاجرین و انصار میں سے، ثم پھر تابا اس نے رجوع کیا، اس نے مہربانی کی، اس نے توجہ فرمائی ان کہ اللہ تعالیٰ نے، علیہم ان پہ، انہو بے شک وہ کون؟ اللہ تعالیٰ، بہم انہی پہ، بہم دو الفاظ ہیں، با اور ہم، با کا معنی پہ، بے شک وہ ان پہ، انہی پہ، رؤوف بہت شفقت کرنے والا ہے، رحیم نہایت مہربان ہے۔ یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے غزوہ تبوک کا، جنگ تبوک کا، کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ۔ آپ پہ کیا مہربانی فرمائی اللہ تعالیٰ نے؟ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی منافقین کو جنگ سے پہلے ہی جنگ میں نہ جانے کی رخصت دے دی تھی، انہوں نے جھوٹے بہانے پیش کیے اور آپ نے اعتبار کیا اور ان کو چھٹی دے دی، رخصت دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی ہے؟ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ مہربانی فرمائی۔ والمہاجرین والانصار، دوسرے نمبر پہ اللہ نے ان مہاجرین انصار پہ مہربانی فرمائی جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کے ساتھ چلے مشکل کی اس گھڑی میں، تنگی کی اس گھڑی میں، یعنی کہ 600 کلومیٹر کا سفر ہو، اونٹنی پہ طے کرنا ہو، اور ایک اونٹ پہ 10 آدمی ہوں، باری باری بیٹھ رہے ہیں، باری باری، اور ایسا بھی وقت آیا کہ ایک کھجور 2 آدمیوں کو مل رہی ہے، اور مدینہ میں فصلیں تیار ہیں، کھجوریں توڑنے کا موسم آ چکا ہے، ان کو چھوڑ کے جانا بہت مشکل کام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ مہربانی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، ہمت دی، ثابت قدمی دی، اور یہ اس جنگ میں شریک ہوئے، جبکہ اس مشکل گھڑی میں انہی میں سے چند لوگ ایسے تھے جن کے دل قریب تھا کہ ٹیڑے ہو جائیں، ہوئے نہیں، سوچتے رہے کہ رہنے دیتے ہیں، دلوں میں خیالات آتے رہے، لیکن اللہ نے ثم تاب علیہم، اللہ نے ان پہ دوبارہ مہربانی فرمائی اور ان کو ثابت قدمی دی، اور ان کو بھی جانے کی توفیق دی، اور ان کو پھسلنے سے اللہ نے بچا لیا، پیچھے رہنے سے اللہ نے ان کو بچا لیا۔ یہ اللہ کی ان کے اوپر کیا بہت بڑی مہربانی ہے۔ تو ثم تاب علیہم سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ثابت قدمی دی اور ان کو یعنی کہ پیچھے رہنے سے بچا لیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر شفقت تھی، یہ اللہ کی ان کے اوپر کیا تھی؟ مہربانی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ مجھے اور آپ کو کسی گناہ سے بچائے تو یہ اللہ کا میرے اور آپ کے اوپر بہت بڑا احسان ہے، یہ اللہ کا میرے اور آپ کے اوپر بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کوئی نیکی کرنے کا موقع دے دے، جیسا کہ ابھی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ اللہ کا احسان ہمارے اوپر کہ اللہ نے موقع دیا ہے، جیسے ان پہ اللہ کا احسان ہوا کہ ان کو جنگ تبوک میں شرکت کا اللہ نے موقع دیا، تو اس کے اوپر اللہ کے اوپر احسان نہ جتائیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیری مہربانی کہ تو نے آج بھی ہمیں اس کلاس میں بیٹھنے کا موقع دیا، آج بھی تراویح پڑھنے کا موقع دیا، آج بھی روزہ رکھنے کا موقع دیا۔ آیت نمبر 118 118 وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان 3 پہ بھی، اس کا تعلق وہ پیچھے تابہ سے ہے جو پچھلی آیت کے شروع میں ہے، یعنی گویا کہ النبی نمبر 1، المہاجرون انصار نمبر 2، اور الثلاثہ نمبر 3، ان تینوں پہ اللہ نے مہربانی فرمائی۔
یعنی کہ اور ان تینوں پہ، ثلاثہ تینوں، اور ان تینوں پہ الذین جو خلفو پیچھے کر دیے گئے، جن کا معاملہ پیچھے کر دیا گیا، جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ضاقت تنگ ہو گئی، علیہم ان پہ، کیا تنگ ہو گئی؟ الارض زمین، بما رحبت ما مصریہ ہے اس کے کشادہ ہونے کے باوجود، با کا معنی ہم یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ باوجود، رحوبت اس کے کشادہ ہونے کے باوجود، وضاقت اور تنگ ہو گئی، علیہم ان پہ، کن پہ؟ ان تین لوگوں پہ، انفسہم ان کی جانیں، انفس جمع ہے کس کی؟ نفس ان کی، وظنوا اور انہوں نے یقین کر لیا، ظنہ کا معنی گمان کرنا بھی ہوتا ہے، یقین کرنا بھی ہوتا ہے، یہاں پہ یقین کرنا ہے، وظنوا انہوں نے یقین ہو گیا، کیا یقین ہو گیا؟ ان اصل میں ہے انہو، یعنی اصل میں کیا ہے؟ انہو، اور ضمیر ضمیر شان ہے، انہوں نے یقین کر لیا، انہیں یقین ہو گیا کہ بے شک حقیقت یہ ہے، حقیقت کس کا معنی؟ او کا، ضمیر شان کا، انہیں یقین ہو گیا کہ بے شک حقیقت یہ ہے، بے شک بات یہ ہے کہ لا ملجا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، من اللہ اللہ سے، یعنی کہ اللہ سے بچانے والی، کوئی پناہ گاہ نہیں اللہ سے، الا مگر الیہ اسی کی طرف، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، ثم پھر تابا اس نے مہربانی فرمائی، کس نے؟ اللہ نے، علیہم ان پہ، لیتوبو تاکہ وہ توبہ کریں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہوا وہ، اب میں کیا کریں گے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہی التواب بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم نہایت مہربان ہے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت میں تذکرہ ہے ان تین صحابہ کرام کا جن کا کل بھی میں نے جن کے نام بتائے تھے، جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اور تھے سچے مسلمان، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، یہ تینوں وہ تھے جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا اور جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے لیکن سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، سوچتے رہے کہ تیاری شروع کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، حتیٰ کہ قافلہ نکل گیا پھر بھی سوچتے رہے نہیں میرے پاس سواری ہے، میں پیچھے سے جا کے ان کے ساتھ مل جاؤں گا، حتیٰ کہ قافلہ ان کی پہنچ سے دور نکل گیا۔ اب جب قافلہ واپس آنے لگا، اب یہ سوچوں میں پڑے رہے کہ اب ہم کیا کریں، کبھی دل میں آتا کہ کوئی نہ کوئی جھوٹا بہانہ پیش کر لیں، جان چھڑا لیں۔ پھر ان تینوں نے فیصلہ کیا کہ ایک تو ہم نے یہ جرم کیا ہے کہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے، اوپر سے جھوٹ بولیں، یہ غلط ہوگا، اور جھوٹ ویسے بھی بولیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حقیقت کھول دے گا، تو کیا فائدہ۔ بالآخر تینوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے تینوں نے الگ الگ فیصلے کیے، ان کا آپس میں اس معاملے میں کوئی میٹنگ نہیں تھی، تینوں نے الگ الگ اپنی جگہ پہ فیصلے کیے کہ ہم نے اللہ کے رسول سے سچ کہنا ہے۔ انہوں نے سچ کہا تو ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا، جنہوں نے جھوٹ بولا ان کی جان چھوٹ گئی۔ بتانا کیا چاہتا ہوں دھیان سے کہ جو نیکی کرتا ہے، سچ کہتا ہے، اسے کئی دفعہ اس پہ ازمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، جھوٹ بولنے والا بچ جاتا ہے، تو سچ بولنے والے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے میں بھی جھوٹ بول دیتا بعد میں، بھائی تو پکا رہے، تیرا امتحان ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس امتحان میں پورا اترنے پہ تیرے درجات کو بلند کرے گا۔ تو کعب بن مالک کا کتنا شدید امتحان ہوا، 50 دن کا بائیکاٹ، اور یہ کہا کرتے تھے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہ اللہ نے میرے اوپر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ مجھے مسلمان ہونے کی توفیق دی، اور اس کے بعد دوسرا بڑا احسان اللہ نے یہ کیا کہ جنگ تبوک کے بعد جب میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے مجھے جھوٹ بولنے سے بچایا، سچ بولنے کی توفیق دی۔ اللہ کا میرے اوپر بہت بڑا انعام ہے، اسلام کے بعد سب سے بڑا انعام یہ ہے۔ تو ان کا بائیکاٹ ہوا ہے 50 دن، اور صورتحال یہ تھی جب کعب بن مالک کے واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری صورتحال وہ تھی جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، زمین تنگ ہو چکی تھی، یعنی کہ اگر ان کی جگہ پہ کوئی کافر ہوتا تو شاید خودکشی کر لیتا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ میں چھوٹی سی بات پہ وہ جب تنگ ہوتے ہیں خودکشی کرتے ہیں، لیکن جب ایمان ہو، انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، آخرت پہ یقین ہو، پھر انسان خودکشی نہیں کرتا، صبر کرتا ہے۔ تو انہوں نے صبر کیا اور 50 دنوں کے بعد ان کی پھر توبہ قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس احسان کا تذکرہ اس آیت میں کیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اور ان 3 پہ بھی، ان کو ان پہ بھی اللہ مہربان ہوا جو پیچھے کر دیے گئے تھے، جن کا فیصلہ لیٹ کر دیا گیا تھا، جن کی توبہ لیٹ کر دی گئی تھی. یہاں یہ مراد نہیں کہ جو جنگ سے پیچھے کر دیے گئے، یہ مراد نہیں ہے. یہاں تک کہ جب ان پہ زمین تنگ ہو گئی، اس کے کشادہ ہونے کے باوجود کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں بیٹھے ان کو سکون ملے، راحت ملے، اور ان کی اپنی جانیں ان کے اوپر تنگ ہو گئیں. دل میں کے اور کوئی ہوتا تو میں نے کہا خودکشی کر لیتا. وظنوا، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے بھاگ کر بچانے والا کوئی نہیں ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ سے بھاگ کر جاؤں اور مجھے پناہ مل جائے، اللہ سے بچانے والا مل جائے. اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، یعنی کہ نہ کوئی نبی بچا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے، نہ کوئی ولی، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ. ان کا عقیدہ چونکہ درست تھا، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ سے بچانے والا خود اللہ ہی ہے. اللہ سے بچانے والا خود اللہ ہی ہے، یعنی کہ اللہ سے رجوع کریں، اللہ کی منت کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں. تو اللہ نے بھی توبہ قبول کر لی. اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے. کعب بن مالک کی لمبی حدیث ہے، بخاری شریف میں پڑھنے والی ہے، اس میں بڑے اسباق ہیں، بڑے دروس ہیں، بڑی عبرتیں ہیں. آیت نمبر 119 یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں. علماء ثانی کے لیے کیا کہیں گے؟ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا، اور تم ہو جاؤ، مع الصادقین، سچ کہنے والوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر پہ کہا کیا؟ بن جاؤ متقی، تقوی اختیار کرو. اور تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جن جن امور کا اللہ نے حکم دیا ہے ان پہ عمل کرنا، اور جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے دور رہنا، یہ ہے تقوی. تو اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، یعنی کہ اللہ کے ایک ایک حکم پہ عمل کرو، اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا، حرام کیا، اس سے دور رہو. نمبر 2، کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ، یعنی کہ جو سچے ہوں نیت کے اعتبار سے بھی، سچے ہوں گفتگو کے لحاظ سے بھی، سچے ہوں کردار اور عمل کے لحاظ سے بھی. اور یہاں پہ سب سے پہلے اس آیت میں کون داخل ہوں گے؟ نبی علیہ السلام، مہاجرین و انصار، اور یہ 3 صحابہ کرام، یہ سب سچے لوگ ہیں. فرمایا تم ان کے ساتھ ہو جاؤ. اور ایک اور آیت کی طرف بھی اشارہ کر دینا یہاں پہ مناسب ہوگا، سورہ حجرات میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. مومن صرف وہ ہیں جو اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے اور اپنے مالوں جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانے کے بعد کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوئے. اللہ نے کہا اولئک هم الصادقون، یہ ہیں صادقون، یہ ہیں سچے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کو ان کے ساتھ میں کھڑے ہونا چاہیے، ان کا ساتھی بننا چاہیے. آیت نمبر 120 ما کانا، نہیں ہے، ما نہیں کانا ہے. اور یہاں پہ بھی لفظ کیا ہوگا؟ مقدر ہوگا، پوشیدہ ہوگا. ای ما کانا حقا یا ما کانا جائزا، نہیں ہے اہل مدینہ کے لیے، یعنی کہ نہیں ہے جائز اہل مدینہ کے لیے، نہیں ہے لائق اہل مدینہ کے. اچھا، نمبر 1 اہل مدینہ کے، نمبر 2 کون؟ ومن حولہم من الاعراب، اور ان کے جو حولہم، ان کے ارد گرد ہیں. کن کے ارد گرد؟ اہل مدینہ کے، من الاعرابی، بدویوں میں سے، عرابیوں میں سے. یعنی کہ نہیں ہے اہل مدینہ، اور جو ان کے ارد گرد عرابی ہیں ان کے لائق نہیں ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے. کیا جائز نہیں ہے؟ کان کا اسم کیا ہے؟ ان یتخلفوا، یہ کہ وہ پیچھے رہیں، عن رسول اللہ، اللہ کے رسول سے. یعنی کہ مدینہ والے اور جو دائیں بائیں لوگ آباد ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہیں علیہ الصلوۃ والسلام. ولا یرغبوا، اور نہ ہی یہ جائز ہے، بریکٹ میں لکھیں، نہ ہی یہ جائز ہے کیا؟ ولا یرغبوا بانفسہم، کہ وہ اپنی نفسوں کے ساتھ رغبت رکھیں، وہ اپنے نفسوں کو عزیز جانیں، اپنی جانوں کو عزیز جانیں، اپنے نفسوں کو عزیز جانیں، عن نفسہ، اللہ کے نبی کے نفس سے بے پرواہ ہو کر. عن نفسہ، اللہ کے نبی. یعنی کہ اہل مدینہ کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے
کہ وہ اپنے نفسوں کو عزیز جانے، اپنے آپ کو عزیز جانے، ان نفسی ہی، اللہ کے رسول کے نفس سے بے پرواہ ہو کر، بریکٹ میں کیا جائے گا، بے پرواہ ہو کر. بے پرواہ ہو کر کا معنی سمجھا رہے ہیں ان سے. ذالکا، یہ یعنی کہ یہ جو پیچھے رہنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ پیچھے رہنا جائز نہیں ہے، یہ کیوں؟ ذالکا، یہ با کا معنی اس لیے، با سببیہ، یہ اس لیے کہ انا بے شک ہم یہ، لا یصیبہم ظمأ، یعنی کہ یہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ جانے والے ہیں، لا یصیبہم، نہیں پہنچے گی ان کو، لا یصیب، پہنچے گی، ہم ان کو، ظمأ، کوئی پیاس، ولا نصب، نہ کوئی تھکاوٹ، ولا مخمصۃ، نہ کوئی بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون، اور نہ وہ روندیں گے اور نہ وہ قدم رکھیں گے، موطئن، کسی مقام پہ، کسی جگہ پہ، یغیظ الکفار، جو غصہ دلائے کن کو، کافروں کو، ولا ینالون، اور نہ وہ حاصل کریں گے، من عدو، کسی دشمن سے، نیلن، کسی قسم کی کامیابی، الا، مگر، کتیبہ، اسے لکھا جائے گا، الا کتیبہ، مگر لکھا جائے گا، مگر اسے نہیں کہنا، الا کتیبہ، مگر کتیبہ لکھا جائے گا، لہم، ان کے لیے، بھی، اس کے بدلے میں، عمل صالح، کوئی نیک عمل، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یضیع، ضائع نہیں کرتا، اجرن، اجر، المحسنین، نیکوکاروں کا، احسان کرنے والوں کا. اس آیت کے ابتدائی حصے میں یہ بتایا گیا کہ اہل مدینہ اور مدینہ کے دائیں بائیں، مدینہ کے مضافات میں رہنے والے جو مسلمان تھے، ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ جنگ تبوک کے موقع پہ نبی علیہ السلام سے پیچھے رہتے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے. ان کو اللہ کے نبی کے ساتھ جانا چاہیے تھا. اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی جانوں کو عزیز جانے، قیمتی جانے، اللہ کے رسول کی جان سے بے پرواہ ہو کر، یعنی کہ اللہ کے رسول کی جان کو خطرے میں ڈال دیں اور اپنی جانوں کو لے کے گھروں میں بیٹھ جائیں کہ بس یہ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی جانوں کو عزیز رکھیں، عن نفسہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کی جان سے بے پرواہ ہو کر. اور یہاں پہ وہ حدیث ذکر کر دینا مناسب ہوگا، حدیث عمر، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جناب عمر کا کیا پکڑا ہوا تھا، ہاتھ. تو جناب عمر فاروق کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مجھے ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے سوائے اپنی جان کی. یعنی کہ پہلا نمبر ہے میرا اپنا، اس کے بعد مجھے محبت صرف آپ سے ہی ہے، باقی لوگوں کا درجہ بعد میں ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا علیہ السلام، عمر تم ایسے صحیح مومن نہیں بن سکو گے، ایمان ایسے کامل نہیں ہوگا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز نہیں جانو گے، جب تک کہ مجھ سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہیں کرو گے. تو عمر فاروق کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام، اب سے مجھے آپ سے محبت اپنی جان سے بھی بڑھ کر. تو آپ نے کہا اب تمہارا ایمان، یعنی کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ اس کے بعد سبب بیان کر رہے ہیں کیوں اہل ایمان کو اللہ کے رسول سے پیچھے رہنے سے بچنا چاہیے، کیوں آپ کے ساتھ جانا چاہیے. کیونکہ جب آپ کے ساتھ جائیں گے تو اگر کوئی پیاس لگے گی اس کے اوپر اجر و ثواب ملے گا، تھکاوٹ آئے گی اس پہ اجر و ثواب ملے گا، راستے میں بھوک لگے گی اس پہ اجر و ثواب ملے گا. اور جب بھی کوئی کسی جگہ پہ قدم رکھیں گے، ایسا قدم جس سے کافروں کو غصہ آئے، اور جب بھی ان کو کوئی راستے میں کامیابی ملے گی، دشمن سے کچھ چیز حاصل کریں گے مال غنیمت مثال کے طور پہ، یا دشمن کو قیدی بنائیں گے، کوئی بھی کامیابی حاصل کریں گے، ان میں سے ہر چیز کے بدلے میں ان کے لیے نیکی لکھی جائے گی، عمل صالح لکھا جائے گا. اگر پیاس لگے گی اللہ کی راہ میں انہوں نے برداشت کی، عمل صالح ہے. تھکاوٹ آئی انہوں نے برداشت کی، صبر کیا، یہ ان کی نیکی لکھی جائے گی. بھوک آئی اللہ کے راستے میں انہوں نے صبر کیا، ان کی نیکی لکھی جائے گی. انہوں نے کہیں پہ کوئی قدم رکھا، ہر وہ قدم جس کی وجہ سے کافروں کو غصہ آئے
کافروں کو تو ظاہر غصہ آئے گا جب یہ جہاد کے لیے نکلیں گے. تو ایک ایک قدم کے بدلے میں نیک عمل لکھا جائے گا. پھر کوئی بھی کامیابی یہ حاصل کریں گے, کوئی بھی ان کو کامیابی ملے گی, اس کے بدلے میں بھی ان کے لیے نیکی لکھی جائے گی, عمل صالح لکھا جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا درجہ ضائع نہیں کرتا, نیکوکاروں کا. اور یہ احسان ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ, اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے نکلے ہیں. تو یہ احسان ہے, اور احسان کرنے والوں کا اللہ درجہ ضائع نہیں کرتا. اس کے بعد آیت نمبر 121 121, وَلَا يُنْفِقُونَ, اور یہ خرچ نہیں کرتے, نفقتاً صغیرتاً کوئی چھوٹا خرچ, نفقتاً خرچ صغیر چھوٹا, ولا کبیرہ اور نہ ہی کوئی بڑا, ولا یقطعون اور یہ نہیں طے کرتے, وادین کوئی وادی, الا مگر کتبا لکھا جاتا ہے, مگر وہ لکھا جاتا ہے لہم ان کے لیے, لی تاکہ یجزیہ جزا دے ہم ان کو اللہ تعالی, احسنا بہترین, ما کانوا یعملون ان اعمال کی جو یہ کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے یہاں پہ بتایا کہ اگر یہ اللہ کی راہ میں کو خرچ کرتے ہیں, جہاد کے لیے لڑنے کے لیے مال لگاتے ہیں, تو وہ بھی ضائع نہیں جائے گا, چاہے وہ خرچ کرنا معمولی ہو یا بہت زیادہ ہو. معمولی کی مثال وہ صحابہ کرام ہیں جو جنگ تبوک سے پہلے مارکیٹ میں جاتے, محنت مزدوری کرتے, بوجھ اٹھاتے, کلی بن جاتے, اور پھر ان کو جو مزدوری ملتی ایک سا آدھا سا وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیتے علیہ السلام. یہ مثال ہے کس کی؟ نفقتاً صغیرہ کی. اور کبیرہ کی مثال ترمذی شریف کی حدیث, جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس موقع پہ کتنا مال لے کر آئے تھے؟ 1000 دینار لے کر آئے تھے, اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان دیناروں کو اپنی جولی میں الٹ پلٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم, عثمان جو بھی عمل کرے آج کے بعد عثمان کی شان میں فرق آنے والا نہیں ہے. تو آپ اللہ کی راہ میں چھوٹا خرچ کریں یا بڑا, ولا یقطعون وادیا, یا آپ کسی بھی وادی کو عبور کریں, طے کریں. وادی کہتے کس کو ہے؟ دو پہاڑوں کے مابین جو جگہ ہموار ہو, میدان ہو, اس کو بھی وادی کہتے ہیں. اور وہ نالا جہاں پانی بہتا ہے اس کو بھی عربی میں وادی کہتے ہیں, عربی میں. تو جب یہ لوگ کوئی وادی طے کرتے ہیں تو الا کتب لہم, یہ سب کچھ ان کے حق میں لکھا جاتا ہے, یعنی کہ ضائع نہیں جائے گا. کیوں لکھا جاتا ہے؟ لیجزیہم اللہ, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے بہترین ما کانوا یعملون, ان اعمال کی جو یہ کرتے رہے, جو کرتے تھے. آیت نمبر 122 122, وما کان المؤمنون, اور نہیں ہے مومن, لینفروا, کہ وہ نکلیں, کافتن, سارے کے سارے. اچھا پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ نفر ینفروا یہ کون سے نکلنے پہ بولا جاتا ہے؟ جہاد کے لیے نکلنے پہ. نفر ینفروا نکلنا, یہ لفظ جو ہے یہ عام نکلنے پہ نہیں بولا جاتا, عام طور پہ زیادہ تر اس کا استعمال ہوتا ہے لڑائی کے لیے, جہاد کے لیے نکلنے پہ. فرمایا اور نہیں ہے مومن لینفروا کہ وہ نکلے کافتن, سارے کے سارے. فلولا, پس کیوں نہیں, فاقہ میرے پاس, لولا کیوں نہیں, نفرا نکلا, من کل فرقتن ان میں سے ہر گروہ سے, منہم ان سے, ان میں سے کون؟ مومنوں میں سے. فلولا پس کیوں نہیں, نفرا نکلا, من کل فرقت منہم ان میں سے ہر گروہ سے, طائفتن ایک گروہ. اصل میں اردو میں ہمارے پاس الفاظ ہی زیادہ نہیں ہیں, ہم نے دونوں جگہ ہمارا کیا کیا کرو, ورنہ فرقہ کہتے ہیں بڑی جماعت کو, بڑے قبیلے کو, اور طائفہ چھوٹی جماعت. ممکن ہے کہ ایک ہی آدمی ہو, ممکن ہے 2 ہو, ممکن ہے 3 ہو, ممکن ہے ایسے زیادہ ہو, لیکن طائفہ میں فرقہ کے مقابلے میں چھوٹی جماعت. پس کیوں نہیں نکلا من کل فرقت منہم ان میں سے ہر گروہ سے, طائفتن
کوئی گروہ، لی تاکہ، یتفقہو وہ سمجھیں، وہ فقاہت حاصل کریں، وہ سمجھ بوجھ حاصل کریں، فی الدین، دین میں، وَلِيُنذِرُوا اور تاکہ، واو کا معنی اور نام، تاکہ ینذروا وہ ڈرائیں، اور تاکہ وہ ڈرائیں قوم اپنی قوم کو، اذا جب، رجعوا وہ لوٹ کر آئیں، الیہم ان کی طرف، لعل تاکہ ہم وہ، یحذرون ڈر جائیں، ڈریں۔ اس کا ترجمہ اب میں دوبارہ کرتا ہوں، یہاں تھوڑی سی آپ کو مشکل پیش آئے گی کہ کس لفظ سے کون لوگ مراد ہیں۔ اصل میں اس آیت کی دو تفسیریں ہیں، لیکن میں شاید ایک ہی تفسیر بیان کروں جس کو میں راجح سمجھتا ہوں، زیادہ درست سمجھتا ہوں، اور وہی اسی تفسیر کو اختیار کیا امام ابن القیم رحمہ اللہ نے۔ اب دیکھیں آپ دوبارہ، وما کان المؤمن لینفر کافہ، نہیں ہے مومن، یعنی کہ مومنوں کے یہ لائق نہیں ہے کہ سارے ہی نکل جائیں، کس کام کے لیے؟ جہاد کے لیے۔ یعنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی ان لوگوں کو جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، کیونکہ اس موقع پہ آرڈر تھا سب کو نکلنے کا، وہاں پہ جہاد فرض عین تھا، ایک ایک آدمی پہ فرض تھا۔ لیکن اس کے بعد کئی ایسے غزوات آئے، ایسی جنگیں آئیں جہاں سب پہ جانا فرض نہیں تھا، لیکن سب نکل رہے تھے۔ تو اب اللہ نے ایک دفعہ پھر اصلاح کی صحابہ کرام کی کہ سارے ہی نکل گئے ہو، سب کو نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ فرمایا وما کان المؤمن لینفر کافہ، اور نہیں ہے مومن کہ سب کے سب نکلیں، فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفہ، پس کیوں نہیں نکلا ان میں سے ہر گروہ سے، ہر قبیلے سے، طائفہ ایک گروہ، یعنی کہ ہونا یہ چاہیے تھا ہر قبیلے سے چند لوگ نکلتے لڑنے کے لیے۔ کس کام کے لیے؟ لڑنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ ایک قبیلہ ہے، اس کی آبادی 100 مرد ہیں، ان میں سے 20 چلے جائیں، 25 چلے جائیں، 30 چلے جائیں، بس کیوں نہیں نکلا ان میں سے ہر گروہ میں سے طائفہ ایک گروہ، لیتفقہوا تاکہ وہ فقاہت حاصل کریں، علم حاصل کریں، سمجھ بوجھ حاصل کریں دین میں۔ کون؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، یہاں پہ آ کے فیصلہ ہوتا ہے راجح قول کا، تاکہ وہ سمجھ بوجھ حاصل کریں جو پیچھے رہ جائیں۔ کیوں یہ طائفہ نہیں، طائفہ نہیں، طائفہ تو چلا گیا، جو باقی ماندے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو صورتحال ہے اس میں اللہ کے نبی مدینہ میں موجود ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی کہاں موجود ہیں؟ مدینہ میں، اور لڑنے والے گئے ہیں لڑنے کے لیے۔ تو فرمایا سب نہ جائیں، ہر قبیلے میں سے کئی لوگ جائیں، اور باقی ماندہ مدینے میں اللہ کے نبی کے پاس رہیں، علم حاصل کریں، لیتفقہوا تاکہ وہ فقاہت حاصل کریں، پھر دین، کس چیز میں؟ دین میں۔ اللہ کے رسول موجود ہیں، آپ پیچھے سے آپ پہ وحی نازل ہوگی، آپ کے یہ حدیث بیان کریں گے، تو فقاہت حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اور تاکہ یہ ڈرائیں اپنی قوم کو، ادارہ جو جب وہ واپس آئیں، کہاں سے؟ جہاد سے، الیہم ان کی طرف جب وہ واپس آئیں، لعلہم تاکہ وہ واپس آنے والے یحذرون بچ جائیں، ڈریں۔ بات ہو گیا شیخ صاحب؟ آیت نمبر 123 123، لعلہم یحذرون تاکہ وہ ڈریں، کس سے؟ یعنی کہ اللہ کی سزا سے بچ جائیں۔ جب وہ اللہ کے نبی آئیں گے، جب وہ صحابہ کرام واپس آئیں گے جہاد سے، تو یہ ان کو بتائیں گے یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ احکام نازل ہوئے ہیں، تو ان پہ عمل کر کے یہ یحذرون بچ جائیں گے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی سزا سے۔ آیت نمبر 123 123، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلو تم قتال کرو، تم لڑو، الذین ان لوگوں سے، یلونا جو قریب ہیں، کم تمہارے، من الکفاری کفار میں سے، ول اور چاہیے کہ، واو کا معنی اور لام چاہیے کہ، یہ کون سا لام ہے؟
لام امر آرڈر، گویا کہ ان کے واجب ہے، اور چاہیے کہ یجدو وہ پائیں، کون پائیں؟ کافر، فی کم تم میں، فی میں کم تم میں کیا پائیں؟ غلظتاً سختی، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، ان اللہ کا بے شک اللہ تعالی، مع المتقین تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، اہل تقوی کے ساتھ ہے، متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے بتایا لڑائی کا طریقہ کیا ہے، لڑائی کے احکام کیا ہے، کہ پہلے آپ ان دشمنوں سے لڑیں جو آپ کے قریب رہتے ہیں، یہ نہیں کہ قریب والا دشمن ابھی موجود ہے اور آپ دور والوں سے لڑ رہے ہیں، اس میں تو کئی نقصانات ہیں۔ ایک نقصان یہ ہے کہ دور جا کر لڑیں گے اس کے اوپر مال زیادہ خرچ ہوگا، قریب والے کو لڑیں گے تو مال کم خرچ ہوگا، دور والے سے لڑیں گے سفر زیادہ دور کرنا پڑے گا، قریب والوں سے کریں گے سفر کم کرنا پڑے گا۔ پھر حکمت کہ جب ان سے پہلے لڑیں گے پھر دور والوں سے لڑیں گے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، ورنہ قریب والا دشمن چھوڑ کے دور والے سے لڑیں گے، آپ اس سے لڑ رہے ہوں گے، پیچھے سے یہ آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی کچھ کیا تھا، آپ نے پہلے عربوں کے ہاں اپنی صورتحال کو ٹھیک کیا، اس کے بعد آپ نے دائیں بائیں لشکر بھیجے۔ تو اے ایمان والو تم لڑو ان لوگوں سے تمہارے قریب ہیں کفار میں سے، اور چاہیے کہ تم میں سختی پائیں۔ تو یہ اہل ایمان کی خوبی ہے کہ کافروں کے معاملے میں سخت ہوتے ہیں، اور یہاں کافروں سے مراد وہ کافر ہیں جن سے ہمارا معاہدہ نہیں ہے، جن کو ہم نے ویزا نہیں دیا ہوا، جن کے ساتھ ہمارے ملک کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، اس سے وہ کافر مراد ہے جن سے ہمارا اعلان جنگ ہے۔ ان سے کون کافر مراد؟ جن سے ہمارا، ورنہ جو دوسرے کفار ہیں ان کے ساتھ ہم اخلاق سے پیش آئیں گے، پیار سے پیش آئیں گے، اگرچہ ان کی بھی دل میں محبت نہیں ہوگی کیونکہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، کیونکہ وہ مشرک ہیں، لیکن ہمارا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہوگا، اور اگر کبھی قرض مانگے تو ہم ان کو دیں گے، البتہ ان کے دینی معاملے میں ہم تعاون نہیں کریں گے۔ وَاعْلَمُوا تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس میں خوشخبری بھی ہے، تنبیہ بھی ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی ساری توجہ گولیاں چلانے پہ ہو، میزائل چلانے پہ ہو، اور جناب والا نہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ توحید کے اوپر ہیں، شرکیہ نعرے لگا رہے ہیں، بدعات کا ارتکاب کر رہے ہیں، بدکاری بھی جاری ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ کن کے ساتھ ہے؟ کون سے مومنوں کے ساتھ ہے؟ متقی قسم کے مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ۔ تو ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کریں، فرائض و واجبات پہ عمل کریں، کبیرہ گناہوں سے دور رہیں، پھر اللہ تعالیٰ لڑائی میں آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ وہی بات ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں غلبہ تمہیں اللہ دے گا، شرط یہ ہے کہ مومن بن کر دکھاؤ۔ اور یہاں میت سے مراد کون سی میت ہے؟ میت خاصہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ عام طور پہ تو اللہ تعالیٰ کافروں کے بھی ساتھ ہے، اور عام طور پہ ہونے اللہ کا، عام طور پہ جو اللہ کی میت ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، عرش سے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ بھی ہے، سننے کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے، قدرت رکھنے کے لحاظ سے، احاطہ کرنے کے لحاظ سے۔ اور جب خاص میت آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، خاص طور پہ ان کے مدد کے لحاظ سے، توفیق دینے کے لحاظ سے۔ آیت نمبر 124 124، وَإِذَا اور جب، ما زائدہ ہے، ما کیا ہے؟ اب میں نے کیا ہو جائے گا؟ وَإِذَا ما، اور جب بھی، اور جب بھی انزلت اتاری جاتی ہے، سورۃ کوئی سورت، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، یہ تین الفاظ ہیں، فا کا معنی تو، من تبیدیہ، ہم وہ، تو ان میں سے کوئی، ان میں سے بعض، ان میں سے کوئی، ان میں سے بعض، ان میں سے منافقین میں سے، تو ان میں سے کوئی وہ ہے من جو یقول کہتا ہے، ایکم تم میں سے کس کو، کم تم میں سے، ایو کس، تم میں سے کس کو، زادت بڑھایا ہے، زادت ہو کس کو، تم میں سے کس کو زادت بڑھایا ہے، ہادی اس صورت نے، اس نے ایمان کس چیز میں؟ ایمان میں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، فَاق کا معنی پس رہے وہ لوگ، اما کا معنی کیا کر رہے،
پس رہے وہ لوگ الذین آمنوا جو ایمان لائے، فزادت تو بڑھایا ہے، فاق میں نے تو زادت بڑھایا ہے، ہم ان فزادت تو اس نے بڑھایا ہے، زادت اس نے یعنی کس نے سورت نے، تو زادت اس نے بڑھایا ہم ان کو، کن کو؟ اہل ایمان کو۔ کس چیز میں بڑھایا ہے؟ ایمان میں۔ وہم وہ حالیہ جب کہ ہم وہ کون؟ ایمان والے، یستبشرون خوب خوش ہوتے ہیں، اچھی طرح خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ وعدے کیا کہ جب بھی کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ منافق لوگ جو ہیں، جو بظاہر مسلمان ہیں، اندر ان کے کفر ہے، یہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں ایک دوسرے سے، یعنی کہ اپنے کسی منافق ساتھی سے کہیں گے ہاں جی نئی صورت نازل ہوئی ہے، کتنا کو تیرا ایمان بڑھا ہے، مذاق اڑانے کے انداز میں۔ یا کوئی کمزور ایمان والا مسلمان مل گیا تو اس سے بھی ایسے الفاظ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے کہا کہ جہاں تک تعلق ہے اہل ایمان کا، تو ہر نئی آیت، ہر نئی صورت ان کے ایمان کو بڑھاتی ہے، اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیا کلام نازل ہوا، ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ اور ایمان کیوں نہ بڑھے؟ جب نئی وحی نازل ہوئی ہے تو آپ اس کے اوپر بھی، اس کی بھی آپ نے تصدیق کر دی، اس کی بھی آپ نے کیا کر دی؟ تصدیق کر دی، اس کو آپ نے مان لیا تو ایمان تو بڑھے گا۔ پھر آپ نے اس کے اوپر عمل بھی کر لیا تو عمل کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ تو تصدیق، دل کی تصدیق سے بھی ایمان بڑھتا ہے اور عمل کرنے سے بھی ایمان بڑھتا ہے، اور یہی صحیح عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کئی لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان بڑھتا نہیں ہے، گویا کہ ہمارا ایمان اور نعوذ باللہ جبریل علیہ السلام کا ایمان اور انبیاء کا ایمان ایک جیسا ہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبکہ صحیح بات کیا ہے کہ انبیاء کرام کا ایمان سب سے اونچا، علیہ السلام، جبریل علیہ السلام کا ایمان اونچا، اور ہم لوگ جو ہیں آپس میں ہمارا بھی سب کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا، اور ایک آدمی کا ایمان بھی ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا۔ رمضان کے آخری عشرے میں جو لوگ اعتکاف بیٹھیں گے اور تنہائی میں تلاوتیں کریں گے، دعائیں کریں گے، تو ان کا ایمان کا لیول اونچا ہوگا۔ اور جو انہی دنوں میں بازاروں میں دھکے کھا رہے ہوں گے، چاند راتیں جو ہے بازاروں میں ہوں گے اور لڑکیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، کوشش ہوگی کہ ہمارا جسم کی لڑکی کے جسم کے ساتھ لگ جائے، اس کا اور اعتکاف والے کا ایمان ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 125 125، وَأَمَّا الَّذِينَ اور رہے وہ لوگ، فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض کیا ہے؟ بیماری ہے، فزادت فاقہ میں تو زادت اس نے بڑھا دیا، کس نے؟ نئی صورت نے، ہم ان کو، رجسن گندگی میں، الی رجسہم ان کی پہلی گندگی کے ساتھ، پہلی بریکٹ میں، ہم ان کی رجس گندگی، ان کی پہلی گندگی، ان کی پہلی گندگی موجود تھی، نئی صورت سے گندگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وماتوا اور وہ مریں گے، وہ حالیہ اس حال میں کہ ہم وہ کیا ہوں گے؟ کافرون کفر کرنے والے ہوں گے، کافر ہوں گے۔ اس آیت کی کیا تفسیر ہے؟ اللہ نے بتایا کہ جب نئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ منافق قسم کے لوگ، کافر قسم کے لوگ کیا اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کفر۔ تو پہلے کفر موجود تھا، مثال کے طور پہ پہلے قرآن کریم کی صورتیں نازل ہو چکی تھی 80، انہوں نے ان کا کفر کیا، کتنا گند کٹھا ہو گیا۔ اب نئی صورت نازل ہوئی، اس کا بھی کفر کر دیا، تو کفر میں اضافہ ہوا کہ نہ ہوا؟ تو ان کی گندگی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر سزا یہ ملتی ہے کہ ایسے لوگ پھر کفر پہ ہی مرتے ہیں، اللہ پھر ان کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ تو مرض سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ جن کے دلوں میں مرض ہے، منافقت، کفر۔ جی ہاں، آیت نمبر 126 126، اولا اور کیا نہیں، اور کس کا معنی؟ واو کا، اور حمزہ کا معنی کیا، اور کیا لا نہیں، یرون وہ دیکھتے، ان بے شک ہم یہ کون؟ یہ منافق، یفتنون فتنے میں ڈالے جاتے ہیں، یا آپ کہیں گے آزمائے جاتے ہیں، فی کل عام ہر سال میں، عام کا معنی کیا؟ سال، ہر سال میں، مرتن ایک مرتبہ، او مرتین یا دو مرتبہ،
ثم پھر لا یتوبون یہ توبہ نہیں کرتے، ولا ہم اور نہ ہی یہ یذکرون نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ وعدے کیا کہ ہر سال میں کئی بار یہ فتنے میں ڈالے جاتے ہیں، ان کا اللہ امتحان لیتا ہے، کبھی اللہ ان کو بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے، کبھی خوف میں مبتلا کرتا ہے، اور اس قسم کی آزمائشیں ان پہ آتی رہتی ہیں۔ آزمائشیں آنے پہ انسان کو چاہیے کہ انسان سدھر جائے، مومن بندہ بن جائے، اللہ سے رجوع کرے، اللہ کے سامنے گڑگڑائے، منافقت کو چھوڑ دے، منافقت سے توبہ کر لے، لیکن یہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ امراض، یہ بیماریاں، یہ جھٹکے جو اللہ تعالیٰ لگاتا ہے انسان کو، یہ انسان کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ ویسے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ نہ لگا کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، لیکن اگر کبھی جھٹکا لگ جائے تو یہ خیال کریں کہ اس میں بھی رب کی طرف سے حکمت تھی، اللہ نے مجھے بیدار کرنا چاہا ہے، اللہ نے مجھے سنبھلنے کا موقع دیا ہے، توبہ کرنے کا موقع دیا ہے، مرنے سے پہلے گناہ چھوڑنے کا موقع دیا ہے۔ آیت نمبر 127 127 وَإِذَا اور جب، ما زائدہ، اب میں نے کیا ہوا، اور جب بھی، ان دلت اتاری جاتی ہے، سورت کوئی سورت، نادارا دیکھتا ہے، بعضہم ان میں سے کوئی، ان میں سے بعض الی بعض بعض کی طرف، حل کیا، یرا دیکھ رہا ہے، کم تمہیں، من احدن کوئی ایک، یہ من زائدہ ہے تاکید کے لیے، احدن کوئی ایک، ثم پھر انصرفو یہ پھر جاتے ہیں، پلٹ کر چلے جاتے ہیں، صرف اللہ اللہ نے پھیر دیا، قلوبہم ان کے دلوں کو، قلوب قلب ان کی جمع ہے، بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ بے شک ہم یہ قوم ایسے لوگ ہیں، لا یفقہون کہ یہ نہیں سمجھتے۔ یہاں پہ اللہ نے وعدہ کیا کہ اگر کبھی نئی صورت نازل ہو اور یہ منافق بیٹھے ہوئے ہوں اللہ کے نبی کی مجلس میں علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس صورت میں ان کا تذکرہ آیا ہو، اللہ نے ان کے کسی عیب کا تذکرہ کیا ہو، ان کی دلی خباثت کا تذکرہ کیا ہو، تو پھر کیا چوروں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، مجرموں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ان کے چاہتے ہیں کہ اب جلدی سے ہم یہاں سے نکلیں، یہاں تو ہم ذلیل ہو رہے ہیں، کھسکنا چاہتے ہیں، تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر جلدی سے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہدایت سے، حق سے۔ کیوں اللہ نے پھیر دیا؟ کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں حق کو، حق ان کے پاس آیا، انہوں نے قبول نہیں کیا، اس پہ غور نہیں کیا، اب اللہ نے بھی ان کے دلوں کو حق سے پھیر دیا ہے۔ اب اس تفسیر کے بعد پھر یہ آیت پڑھی دیکھیں، اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے، کیسی صورت؟ جس میں ان کے عیوب کا تذکرہ ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کرتے ہیں، تو ان میں سے بعض کی طرف دیکھتا ہے مجرموں کی طرح کہ کوئی نکلنے کا راستہ ملے۔ حل یراکم، یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لفظ مقدر ہے کہ یقولون، یعنی کہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، یعنی کوئی مومن دیکھ تو نہیں رہا۔ پھر انصرفو اس مجلس سے کسک جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ کیوں ایسا کیا اللہ نے؟ کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو حق کو سمجھتے نہیں ہیں، اس پہ غور نہیں کرتے، اس کو قبول نہیں کیا، اللہ نے بھی اب ان کو حق سے پھیر دیا، یہ سزا دی اللہ نے۔ آیت نمبر 128 128 لقد البتہ تحقیق، جا آیا، کم تمہارے پاس، رسول ایک رسول، اور اگر آپ تنوین کو بنا لیں تعظیم کی تو آیا تمہارے پاس ایک عظیم رسول، من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے، تم ہی میں سے، عزیز جس پہ شاک گزرتا ہے، جس پہ گراں گزرتا ہے، عزیز صفت ہے کس کی؟ رسول کی، عزیز شاک شدید گراں، جس پہ گراں گزرتا ہے، علیہ جس پہ، کیا گراں گزرتا ہے؟ ما عنتم، وہ چیز عنتم جو تمہیں مشقت میں ڈالے، جو تمہیں تکلیف میں ڈالے، حریص یہ بھی صفت ہے رسول کی، جو بہت حرص رکھنے والا ہے، علیکم
تم پہ، بالمؤمنین جو مومنوں پہ، رؤوف بہت شفقت کرنے والا ہے، رحیم نہایت مہربان ہے۔ گویا کہ اس آیت میں اللہ کے نبی کی خوبیاں ہیں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے پاس کون آیا ہے؟ رسول۔ رسول لفظ ہی بڑی شے ہے، کیا؟ اللہ کا بھیجا ہوا بندہ۔ کون آیا ہے؟ اللہ کا بھیجا ہوا، کسی بادشاہ کا بھیجا ہوا نہیں، اللہ کا بھیجا ہوا۔ دوسری خوبی کیا آپ کی؟ من انفسکم، تم میں سے ہے، جن نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے، انسان ہیں، عربوں میں سے ہیں، قریشی ہیں، والدین تھے، اولاد تھی۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب والا یہ تو فرشتہ ہے، ہم اس کے نقش قدم پہ کیسے چلیں؟ اس کو نہ بھوک لگے نہ تھکاوٹ ہو، یہ روزے رکھتا ہے تو ہم کیسے روزے رکھیں؟ یہ لڑتا ہے تو یہ تو لڑ سکتا ہے، ہم تو نہیں لڑ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے تمہارے پاس ایک عظیم رسول بھیجا، تم ہی میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اور یہ نبی اتنا عظیم نبی ہے کہ اگر تم اے صحابہ، اے مومنوں، مشقت میں پڑو، تکلیف میں پڑو، تو اللہ کے نبی اس تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں۔ حریص علیکم، تم پہ حرص رکھنے والے ہیں، آپ کی کوشش ہے ہر بندہ جنت پہ پہنچے۔ حرص رکھنے والے ہیں، چاہتے ہیں ہر بندہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ حرص رکھنے والے چاہتے ہیں ہر بندہ قبر کے عذاب سے بچ جائے۔ حرص رکھنے والے چاہتے ہیں ہر بندہ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کر لے۔ مومنوں پہ بہت شفقت کرنے والا نہایت مہربان نبی ہے۔ آیت نمبر 129 129، فَإِن، پس اگر، تولوا، یہ اعراض کریں، فقل، پس تو کہہ، حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ حسب کافی یا مجھے، ہی کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ مبتدا بھی معرفہ اور خبر بھی معرفہ، تو ہی کا معنی پیدا ہو گیا۔ پس تو کہہ، حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، آگے ہم کیا کہیں گے؟ برحق، وہ کس کا معنی ہے؟ کیونکہ لا کو ایک اسم چاہیے ہوتا ہے عربی میں، ایک خبر، تو لا کا اسم ہو گیا الہ، خبر محذوف ہے، لا الہ حق، نہیں ہے کوئی معبود برحق، الا ہوا، مگر وہ، کون؟ اللہ، علیہ، اسی پہ، توکل تو، میں نے توکل کیا، بھروسہ کیا، وہوا، اور وہ، رب، رب ہے عرش عظیم کا۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہنے پہ ان تولوا، اگر یہ لوگ اب بھی اللہ کے نبی پہ ایمان نہ لائیں، جبکہ اللہ کے نبی کیسا؟ یعنی کہ انسانوں میں سے لوگوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے والا، لوگوں پہ حرص رکھنے والا، مہربان نبی، ایسے عظیم نبی پہ بھی یہ ایمان نہ لائیں، تو اللہ کے نبی آپ نے پھر مایوس نہیں ہونا، آپ یہ کہیں حسبی اللہ، میرے لیے تو پھر اللہ ہی کافی ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، یہ ایمان نہ بھی لائیں، اللہ مجھے کافی ہے۔ لا الہ الا ہوا، اور اس موقع پہ توحید کا بھی اعلان کر دیں، کیا؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہر عبادت کے لائق وہ ایک اللہ ہے۔ علیہ توکلت، اسی پہ میں نے توکل کیا۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ جو کام کرنا ہو اس کے لیے اسباب اختیار کریں، محنت کریں، کوشش کریں، اور آپ کا بھروسہ اپنی کوشش پہ نہ ہو، اپنی محنت میں نہ ہو، بھروسہ اللہ پہ ہو کہ اللہ چاہے گا تو یہ سبب میرے کام آئے گا، ورنہ یہ سبب ناکام ہو جائے گا۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ رب کا مطلب کیا؟ وہ عرش کا مالک ہے، عرش کا خالق ہے، عرش کو سنبھالنے والا وہ ہے۔ عرش اپنی جگہ پہ قائم ہے، اس لیے کہ اللہ نے قائم رکھا ہوا ہے، اللہ قائم نہ رکھے تو عرش گر جائے۔ اور عرش کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اللہ عرش کا رب ہے، یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ اللہ آسمانوں کا رب ہے؟ کیونکہ عرش جو ہے یہ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ اور یاد رہے کہ عرش اور چیز ہے، کرسی اور چیز ہے، کیونکہ کئی مفسرین نے یہاں پہ کہا ہے کہ عرش سے مراد کرسی ہے، یہ بات غلط ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی جو ہے وہ آسمانوں سے بڑی، زمین سے بڑی، لیکن یہ کرسی عرش کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے۔ وہ کرسی جو آسمانوں سے بڑی ہے، زمین سے بڑی ہے، عرش کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے۔ تو عرش اور چیز ہے تو کرسی اور چیز ہے۔ اور یہاں سے پتہ چلا کہ یہ الفاظ ہمیں کہنے چاہیے وقتاً فوقتاً، حسبی اللہ،
لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے فقل کہ اے نبی آپ یہ الفاظ کہیں تو اس کو اذکار میں شامل کر لینا چاہیے اور یہ ذکر کرتے رہنا چاہیے. تو کافی کون ہے؟ اللہ. اس لیے ہمیشہ نعرہ یہ لگنا چاہیے اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، ساتھ نعرہ نہیں لگنا چاہیے، یا علی مدد کا نعرہ ساتھ نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی کافی ہے. اللہ رب العزت ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، بدعات سے محفوظ رکھے، کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے ساتھ جوڑے رکھے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.